جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 ستمبر کو میرا پہلا لیکچر ہوا تھا اور اس کے اندر میرے اندازے کے مطابق کچھ میری غلطیاں ہوئی تھی، اس کو میں ٹھیک کروں گا اور اس کے بعد میں لیکچر شروع کروں گا۔ ایک غلطی یہ ہوئی تھی کہ حضرت امام سلطان موسیٰ کو ایران کے شہنشاہ نے جو شمس العلماء اور شمس الہمایون کا جو ٹائٹل دیا تھا، اس کا میں نے غلطی میں انگریزی میں اسٹار آف ٹرکی کہہ دیا تھا، لیکن وہ اسٹار آف پرشیا تھا۔ اسٹار آف ٹرکی کا جو ٹائٹل تھا یہ استنبول میں سلطان عبد الحمید نے امام سلطان موسیٰ کو یہ ٹائٹل دیا تھا۔ دوسری ایک مسٹیک جس کو ہم مسٹیک بھی کہیں یا نہ بھی کہیں، اور وہ یہ تھا کہ حضرت امام سلطان موسیٰ نے بچپن میں جو شرارت کی تھی، جو اپنی کتاب میموریز و آخان میں بھی امام نے لکھا ہے کتابوں کے متعلق، مجھے ایک آدھ دو آدمیوں نے بتایا یہاں پر کہ اس کی ذرا وضاحت کی جائے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت امام سلطان موسیٰ امام کو کتابوں سے کس قدر دلچسپی تھی، انٹرسٹ تھا، اس کے بارے میں خود امام نے ایک مثال بتائی تھی کہ اس طرح میں اپنے کزین کے ساتھ یہ کتابیں وغیرہ، ہم بامبے کے ایک بک سیلر کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے ابا نامی ہمارا جو ڈریس تھا وہاں اس میں چھپا کر لے آتے تھے۔ میموریز اور آخان میں اس کا جو پیراگراف ہے میں آپ کے سامنے ریڈ کر کے بتاتا ہوں، اور جو مسٹیک ہو اس کو آپ درست کر لینا۔ لیکن یہ حقیقت میں یہ جو واقعہ تھا، اس سے آپ کو ایک چیز لینی ہے، اور وہ یہ کہ اماموں کو کتاب اور علم اور حکمت سے کس قدر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ دیکھیے، عربک کی ایک کتاب ہے المجالس و المسائرات۔ اس کتاب کے اندر حضرت امام موئز کا ایک فرمان ہے۔ وہ فرمان اس طرح ہے: علم و حکمت کی پڑھائی میں ہم جو لذت اور دلچسپی لیتے ہیں، خدا کی قسم اگر اسے دنیا کے لوگ لیتے رہے تو یقیناً وہ دنیا کو ترک کر دیں گے۔ اگر خدا نے ہم پر دنیا کے لوگوں کے واسطے اپنی ظاہری باتوں کو قائم کرنے، اس کی حفاظت اور دنیاوی کاموں کی نگرانی کی ذمہ داری نہ رکھی ہوتی تو ہم یقیناً علم و حکمت کی پڑھائی اور اس کو پانے کے لیے دنیا کو ایک طرف پھینک دیتے۔ اس امام شاہ موئز کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اماموں کو کتابوں سے کس قدر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کروں گا کہ کامل ابن عتیر نے اپنی دوسری جلد کے 29ویں پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام مس جامع نامی جگہ پر جا رہے تھے تو اپنے ساتھ خزانے اور بہت سے ایسے کاغذات تھے، بہت سی کتابیں تھیں، راستے میں چوروں نے لوٹ لی۔ امام کو خزانے یعنی امام کے ہاتھ سے یہ خزانہ نکل گیا، سب چیز چلی گئی۔ اس سے امام کو دکھ نہیں ہوا، لیکن جس چیز کا دکھ ہوا امام کو وہ صرف کتابوں کا۔ امام نے فوراً اپنے بیٹے ابو القاسم یعنی امام شاہ قائم کو روانہ کیا، اور امام شاہ قائم نے اس چور کے ساتھ ایک جنگ کی اور آخر کار وہ کتابیں واپس لے لی اسے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اماموں کو کتابوں سے کس قدر زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ تو میموریز و آخان میں جو پیراگراف ہے اس طرح میں آپ کے سامنے ریڈ کر کے سناتا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے۔ انگریزی میں ہے میموریز و آخان، اردو میں جو ترجمہ ہوا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر 800 پیج ہے تو 8000 اس میں ڈیفیکٹ ہے، 8000 اس میں مسٹیک ہے، غلطیاں ہیں۔ گجراتی میں بھی ترجمہ انڈیا نے کیا ہے، بالکل کریکٹ کیا ہوا ہے، لیکن انگریزی میں جو اس کا ترجمہ اس کا اردو میں نے اپنے طرف سے اس طرح کیا ہے۔ امام نے فرمایا، میں اپنے لیے کتابیں خریدنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے ایک چھوٹی سی رکاوٹ تھی، وہ یہ کہ میری والدہ مجھے
जेब खर्च नहीं देती थी। मैंने और मेरे रिश्तेदार भाई ने अपने लिए इस मुश्किल को दूर करने का एक बेहतरीन तरीका निकाला। हम में से हर एक ने एक अबा पहनी। इस तरह लिबास पहनकर हम बम्बई की एक मशहूर किताबों की दुकान पर गए। हम में से एक ने दुकानदार को दिलचस्प गुफ्तगू में मसरूफ कर लिया और दूसरे ने कुछ किताबें अपनी अबा के लपेटों में चुपके से खिसका ली। हमारी ये छोटी सी तरकीब बहुत जल्द जाहिर हो गई और दुकानदार के मालिक ने मेरे चचा और मेरी वालदा से इसका जिक्र किया। बेशक हमारा बिल फौरन अदा कर दिया गया, मगर हमारे खानदान के हमारे खानदान ने ये तय किया कि हमको इस वाक़ये से कुछ सबक सिखाना चाहिए। लिहाजा हमसे कोई बात न की गई और हमने बदस्तूर अपना छोटा सा शरारत का खेल जारी रखा। हम एक दिन इसी खेल में मसरूफ थे कि मेरे चचा दुकान के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने सख्ती से हुक्म दिया, अपनी अबा उतारो। जब हमने ऐसा किया तो वो किताबें जो हमने छुपा रखी थी फर्श पर गिर पड़ी। हमें उस वक्त बेहद शर्म व परेशानी हुई। उस दिन से आज तक मुझे ख्याल है कि मैंने एक फूल भी किसी दूसरे के बाग से बगैर उसकी इजाजत के नहीं तोड़ा। तो ये इसकी वजाहत मुझे करनी थी और मैं समझता हूँ कि जिसने ये सवाल किया, मेरा ये वाकया बयान करने का मकसद ये था कि इससे हमें पता चले कि इमामों को किताबों से किस कदर ज्यादा दिलचस्पी होती है। बहरहाल आज का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं 1901 से। 22 जनवरी जिस वक्त मलका विक्टोरिया की वफात हुई। मलका विक्टोरिया की जब वफात हुई उस वक्त हजरत इमाम सुल्तान शाह के ताल्लुकात बरतानिया हुकूमत के साथ बहुत अच्छे थे। इमाम बम्बई से सीधा लंदन गए और उसके अंदर इमाम ने शिरकत भी की। मलका विक्टोरिया के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स, जिसका टाइटल एडवर्ड VII, वो इंग्लैंड की गद्दी पर आया। एडवर्ड VII, और ये मेमोरीज ऑफ आखान में इमाम ने लिखा है कि इस शख्स से मेरे पहले से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हो चुके थे और ये इमाम का एक यूरोप के अंदर बेहतरीन दोस्त था। 2 अगस्त की तारीख थी कि जब इस एडवर्ड VII की ताजपोशी हो रही थी तो उसने अपने दोस्त, अपने रफीक हजरत इमाम सुल्तान शाह को बॉम्बे से एक टेलीग्राम किया और इमाम को दावत दी कि वो भी इसके अंदर शिरकत करे। इस तरह इमाम वहां पर गए और अभी तक विक्टोरिया की तरफ से, मलिका विक्टोरिया की तरफ से इमाम के पास सिर्फ KCIE का टाइटल था, नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर का एक टाइटल था। एडवर्ड VII ने उसमें प्रमोशन किया और उसने एक नया, उससे भी बढ़कर एक टाइटल दिया, वो था GCIE। GCIE यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द इंडियन एम्पायर। ये टाइटल इमाम को 26 जून 1902 के अंदर इनायत किया गया। 1902 के अंदर यानी नवंबर का महीना था, इमाम हिंदुस्तान की तरफ लौटे। उस वक्त बॉम्बे के अंदर इमाम के टेबल के ऊपर वाइस रॉय लॉर्ड कर्ज का खत इंतजार कर रहा था। वाइस रॉय लॉर्ड कर्ज ने खत भेजा था पहले से ही, लेकिन इमाम उस वक्त लंदन में थे, इसलिए वो खत अब तक वहाँ टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। जब इमाम आए तो इमाम ने उस खत को पढ़ा। उसके अंदर वाइस रॉय लॉर्ड कर्ज ने इमाम को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाने की एक दरखास्त की थी कि हम आपको कॉप करते हैं, 2 साल के लिए आपको हम मेंबरशिप देते हैं। इसके लिए इमाम ने 1903 के अंदर उसको कबूल किया था, इस मेंबरशिप को,
اور 1902 اور 1903 کا اس امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے اندر امام کی پیش قدمی ایک لحاظ سے امام سب سے پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست کے اندر سب سے پہلا قدم اس کونسل میں رکھا تھا. یعنی اب تک امام نے سیاست کے اندر قدم تو رکھا تھا، لیکن ایک آفیشیل جو اسٹینڈنگ تھی امام کی وہ 1902 سے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے اندر. یہاں پر کونسل کے اندر بہت بڑی عمر کے لوگ تھے، تقریباً 60 سال سے بڑی عمر کے لوگ تھے، لیکن امام ہی ایک واحد شخص تھے ہندوستان کے اندر جس کی عمر بہت چھوٹی تھی. امام نے مختلف طرح سے اس کونسل کے کانسٹیٹیوشن آئین کی اسٹڈی کی اور نئے نئے قانون بنائے اور پارلیمنٹ کے سامنے اس کو پاس کرانے کے لیے پیش کیے. ٹائمز آف انڈیا کے اندر امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے اندر امام نے جو خدمت پیش کی تھی اس کے بارے میں ٹائمز آف انڈیا کے اندر اس کی جو پریس تھی اس کے اندر نوروز جی مانک جی دماشیا نامی ایک پارسی شخص تھا اس نے، اور دوسرا بامبے گیزٹ کے اندر مسٹر فرینک براؤن، ان لوگوں نے امام کی بہت تعریف کی، اس قدر زیادہ تعریف کی کہ آج بھی بامبے گیزٹ کے اندر آپ اسٹیٹ بینک کی لائبریری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ بامبے گیزٹ کے بہت اچھے خاصے کلیکشن ہیں. ویسے میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی کے اندر بھی ہے، اور یہ گیزٹ کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو مسٹر فرینک براؤن کے اچھے اچھے آرٹیکل ہے، اور اس میں امام نے کیا خدمتیں پیش کی تھی اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل نوٹ اور ویریس قسم کے آرٹیکلس نظر آتے ہیں. اب آپ آئیں گے سر سید احمد خان کی طرف، اور سر سید احمد خان آپ کو معلوم ہے کہ 1875 کے اندر علی گڑھ کالج اینگلو عربک کالج کی بنیاد رکھی تھی. یہ ہندوستان کے اندر واحد شخص تھا کہ جو تعلیم کے لیے اب تک سب سے زیادہ کوشش کر رہا تھا. کیونکہ میں نے نہیں دیکھا لیکن میرے دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ لندن کے اندر کچھ کاغذات آج تک محفوظ ہیں کہ سر سید احمد خان نے جب ہندوستان کے اندر اعلان کیا کہ آپ انگریزی سیکھو گے تب انگریزوں سے بات کرنا سیکھو گے، جب بات کرنا سیکھو گے ساتھ میں آپ سیاست سیکھو گے، سیاست اگر آپ میں آئے گی تب آپ کو آزادی کے بارے میں زیادہ مہم چلانے کی آپ میں ہمت آئے گی. لیکن یہ جو مسلمان کے جو ملا اور مولوی جو تھے، خاص کر کے لکھنؤ کے اور دلی کے مولوی جو تھے ذرا کٹر ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ لوگ، ان لوگوں نے سر سید احمد خان کے خلاف ایک فتویٰ لکھا کہ یہ ہمیں کافر بنا رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انگریزی سیکھو اور اس طرح انگریزی سکھا کر ہمیں مذہب سے یہ دور کرے گا. اس قسم کا جو فتویٰ ہے انگریزوں نے اس کی ایک کاپی اٹھا کر لندن کے اندر محفوظ کر دی ہے. اور آج ان مولویوں سے پوچھو تو سر سید احمد خان کو اب تو ملائک کا درجہ مل گیا، نبوت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن پہلے کافر تھا ان کی نظروں کے اندر. تو یہ سر سید احمد خان جس کی وفات 1898 کے اندر ہوئی تھی، اور اس کے 2 سال پہلے یعنی 1896 کے اندر جب اس کی 82 سال کی عمر تھی اور امام کی 19 سال کے قریب عمر تھی، اس نے امام سے ملاقات کی تھی. اور 1898 کے اندر جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد علی گڑھ کالج کو چلانے کے لیے جو شخص آیا تھا وہ تھا نواب محسن الملک. نواب محسن الملک یہ بھی سر سید کا صحیح معنی میں ایک جانشین تھا. اس کو بھی وہی شوق تھا، وہی جذبہ تھا، وہی اسپرٹ تھی، لیکن اس کے سامنے جو دشواری تھی، جو تکلیف تھی وہ یہ تھی
کہ کالج کو یونیورسٹی بنانے کے لیے ایک تو اس کو معلوم تھا کہ ٹائم زیادہ لگے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے لیے پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی، اور پیسے یعنی کالج کو فائنانس کرنے کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ ہندوستان کے اندر ایک کانفرنس بلائی جائے مسلمانوں کی، یعنی ایجوکیشن کانفرنس، اور اس کے اندر ہز ہائنس سراہ خان کو پریزیڈنٹ بنایا جائے، اور اس کی نگاہ حضرت امام سلطان شاہ کی طرف تھی۔ تو اس طرح آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس 1903 میں دلی کے اندر ہوئی امام کی صدارت میں۔ سر سید احمد خان نے جو اپنی حیاتی میں ایک فورکاسٹ کی تھی وہ یہ تھا کہ مردی از غیب بیرون آیت و کاری کند، ایک مرد غیب میں سے آئے گا اور وہ کام کو مکمل کرے گا۔ یہ اس کی فورکاسٹ تھی، اور نواب محسن الملک کو معلوم تھا کہ سر سید احمد خان کا اشارہ ہز ہائنس سراہ خان کی طرف تھا۔ یہ کانفرنس دلی دربار کے اندر ہوئی، اور اس کے اندر کون کون آئے تھے؟ بہت سے لوگ تھے، لیکن خاص خاص جو لوگ تھے اس کے نام میں آپ کو بتاؤں۔ انڈین آرمی کے کمانڈر لارڈ کچنر، بامبے کے گورنر لارڈ نارتھ کوٹ، یونائٹڈ پروونشل کے گورنر لیفٹیننٹ سر جیمس لاتوس، ارل اور پریمبورگ سر ڈونالڈ رابرٹ، سر ڈیوس، سر منچر جی باؤنگری، اور شاعر مولوی الطاف حسین حالی کے علاوہ ہسٹورین شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی بھی وہاں پر موجود تھا۔ امام نے ایک بہت اچھی اسپیچ کی، اور اس اسپیچ کے اندر یعنی 1903 میں دلی دربار کے اندر یہ پہلی کانفرنس کے اندر امام نے ڈائریکٹ اشارہ کیا اور ڈائریکٹ فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر ایک یونیورسٹی کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مولانا نذیر احمد تقریر کے بعد جوش میں آ کر امام کے پاس آیا اور کرسی کے بازو میں کھڑا رہ گیا، اور امام کے بازو میں کھڑا رہ کر پبلک کے سامنے اس نے یہ فارسی کے اشعار کہے۔ اس نے کہا، آفا کہا دل دیدے ام، مہر بوتا و دیدے ام، بسیار خوبا دیدے ام، اما نو چیزی دگری، یعنی میں نے بہت سے ممالک دیکھے ہیں، چاند جیسی خوبصورتی سے محبت کی ہے، بہت خوبصورت انسانوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کی ہستی تو نرالی ہے۔ اس طرح یہ کانفرنس کامیابی کے ساتھ ہوئی، اور اس کے اندر امام نے اس زمانے کے مطابق 35,000 کا یونیورسٹی کو عطیہ یعنی علی گڑھ کالج کو عطیہ دیا۔ اس کے اندر امام نے ایک چیز کے اوپر جو زور دیا وہ یہ تھا کہ آپ کے اندر جو کسٹم ہے، پرانی جو عادتیں ہیں، پرانے جو دستور اور رسمیں ہیں، اس کو آپ نکال دو، آپ وقت کے ساتھ چلو۔ اور اسلام بھی یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اور اس طرح نہ صرف اتنا بلکہ ایک کمیٹی بنائی گئی امام کی قیادت میں فنڈ جمع کرنے کے لیے کہ ہندوستان کے کونے کونے میں ہم جائیں گے اور فنڈ جمع کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام نے علی گڑھ کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ جب باہر فورن کے اندر تعلیم کے لیے جائے تو اس کے لیے خان فورن اسکالرشپ فنڈ امام نے مقرر کیا۔ دسمبر کا مہینہ تھا 1903 میں بامبے کے اندر آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا دوسرا اجلاس ہوا۔ یہاں بھی امام اس کانفرنس کے صدر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1904 میں اور 1905 کے اندر بھی امام علی گڑھ کالج کی ملاقات لی تھی، اور سائنس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کی امام نے ابتدا کی تھی۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کمیٹی مقرر کی گئی تھی،
اس کے جو ہیڈ تھے وہ ہمارے امام حضرت امام سلطان شاہ تھے، اور اس کا جو سیکرٹری تھا مولانا شوکت علی۔ یہ ایک وقت ایک ڈیپوٹیشن کی صورت میں سب سے پہلے الہ آباد آئے، اس کے بعد بھوپال آئے، اور بھوپال کی رانی نے بھی دل کھول کر اس میں چندہ دیا۔ اس کے بعد یہ ڈیپوٹیشن لکھنؤ کے اندر آیا، تو اس وقت لکھنؤ کے اندر علامہ شبلی نعمانی وہاں پر موجود تھا، اور اس نے نیوز پیپر کے اندر ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا۔ اس آرٹیکل کی ایک لائن میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، وہ یہ تھا: انگریز سلطنت کے آغاز سے آج تک مسلمانوں نے اس قدر بلند ہمت کبھی بھی بتائی نہیں تھی، لیکن یہ ہزائن سراخان کی پاک ذات کی وجہ سے ہوا ہے۔ مسلم یونیورسٹی ایک خواب تھا جو بہت حسین تھا، تاہم وہ محض خواب ہی تھا۔ ہزائنس نے اس خواب کی تعبیر بتائی، اور نہ صرف تعبیر بتائی بلکہ اسے صحیح کر کے بتایا۔ 6 کروڑ مسلمانوں جو کام کر نہیں سکے اسے آپ نے اکیلے ہاتھ پورا کیا۔ یہ وقت 24 فروری 1911 کے اندر لاہور آیا، لیکن چونکہ ہم 1911 کے اندر نہیں آئے ہیں، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ 1903 کے اندر امام کچھ اور کاٹھیاواد کے دورے پر آئے۔ کچھ کے اندر اور کاٹھیاواد کے اندر کچھ علاقے ایسے تھے، شہر تھے، اس کے اندر امام آئے۔ امام نے وہاں قرامین کیے اور جماعت کے کام کاج جو کچھ بھی تھے اس کو پورا کیا اور دیدار بھی دیا۔ امام سورت، احمد آباد، وڈوان کیمپ، سدھپور، راجکوٹ، جام نگر، مندرا، بھدریسر، ناگپور اور کیرا وغیرہ کے علاقے میں دیدار دیا۔ آپ نے سنا ہوگا خاص کر کے یہاں پر ستارے کے اندر، اور میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ 16 نومبر سے لے کر 22 نومبر آپ مندرا کے اندر تھے، اور مندرا کے اندر 80 سال کی ایک عمر کا ایک شخص حضرت امام سلطان شاہ کی حضور میں آیا، اس نے دیدار کیا، پنڈول کے اندر آگے بڑھ کر آیا، کامرے کے پاس آیا اور کامرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے ایک عرض کی کہ کامرے صاحب، میری ایک آرزو ہے، اور وہ یہ کہ میں امام کے سامنے ایک گنان کا پاٹھ بولوں۔ کامرے صاحب نے بتایا کہ دیکھو اس وقت امام کو بہت کام ہے اور بہت ہم بزی ہیں، اگر آپ کو گنان کا پاٹھ بولنا ہے تو آپ جماعت خانے کے اندر آئیے، ہم وہاں پر آپ کو چانس دیں گے، یہاں پر ہم آپ کو چانس نہیں دے سکتے۔ 23 نومبر سے لے کر 24 نومبر تک آپ بدریسر میں تھے، بدریسر کی جماعت کو دیدار دے رہے تھے۔ یہاں پر بھی وہ بزرگ 80 سالہ بزرگ شخص آیا اور وہاں پر عملداری کے سامنے اسٹیج کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کے اس نے عرض کی، آنکھیں بند کر کے، اس وقت اس کی آنکھوں میں سے پانی آ رہے تھے کہ عملداری صاحب، میری ایک آرزو ہے، میری ایک خواہش ہے کہ میں امام کے سامنے ایک گنان کا پاٹھ بولوں۔ بڑی مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ مجھے اجازت دے دو، میں چاہتا ہوں کہ میں امام کے حضور میں ایک گنان کا پاٹھ بولوں۔ یہاں پر عملداری صاحب ذرا اس کو غصے میں ڈانٹے اور اس طرح اس کو چانس نہیں دیا، اور اس طرح یہ شخص یہاں سے چلا گیا۔ 25 نومبر سے لے کر 29 نومبر تک حاضر امام سلطان شاہ کا پروگرام ناگپور کے اندر تھا، بہت بڑی جماعت تھی۔ یہاں پر آخری دیدار تھا 29 نومبر کا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے۔ یہی شخص ناگپور پہنچ گیا تھا، تیسری مرتبہ اس نے عرض کی، کسی اور عملدار سے اس کی ملاقات ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گئے کہ عملداری صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ مجھے امام کے سامنے گنان کا پاٹھ بولنے کی ایک موقع دیجیے، چانس دیجیے۔
یہ میری ایک بہت لمبی آرزو ہے، بہت بڑی خواہش ہے، کافی ٹائم گزر گیا، کل میری آنکھیں بند ہو جائے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری خواہش پوری نہ ہو، لیکن آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ مجھے ایک چانس دے۔ کپڑے ذرا پھٹے ہوئے تھے، غریب تھا بیچارہ، عملداری، ذرا غصے میں جواب دیا اس کو کہ تم مندرا اور بدریسر سے ہوتے ہوئے اب ناگپور میں بھی پہنچ گئے اور یہاں بھی ہمیں نہیں چھوڑتے ہو، بڑے تنگ کرتے ہو۔ امام اس کو کام کاج کوئی پینڈول کے اندر کچھ دیدار کا ارینجمنٹ تھا، وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، نہ جانے کیا ہوا کہ امام وہ الفاظ سن لے۔ امام نے دور سے فرمایا کیا بات ہے، یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ خداوند یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے گنان کا ایک پاٹ بولنا ہے۔ گنان کا پاٹ بولنا ہے؟ گنان کا پاٹ تو ہمیں بھی سننا ہے، آؤ۔ اور اس طرح امام نے اس کو قریب بلایا اور مائک کے اوپر کھڑا رہ کر اور اس نے گنان کا پاٹ پڑھا، اے جی دن دن آجنو ڈاڈلو رے ہمیں علیور پایا جی۔ ایک گنان ورانی کے ساتھ اس نے پڑھا، پھر امام کے سامنے اس نے دیکھا، امام نے اشارہ کیا دوسرا پاٹ پڑھو۔ دوسرا پاٹ پڑھا، جماعت اس کے ساتھ شامل تھی، پھر اس نے امام کے سامنے دیکھا، امام نے فرمایا تیسرا پاٹ پڑھو، کمپلیٹ کرو، اور اس طرح اس نے پورا گنان کمپلیٹ کیا۔ پھر امام کے قریب آیا، جھک گیا، امام نے کھانا اذان فرمایا اور اس شخص نے امام کے سامنے روتے روتے کہا، یا امام آج میں بہت خوش ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کرش کی پوری حکومت مجھے مل گئی۔ امام نے فرمایا دیکھو دنیا کی حکومت آج ہے کل چلی جائے گی، اس دنیا کی حکومت مت مانگو، مانگنی ہے تو آخرت کی حکومت مانگو، ہم تمہیں آخرت کی حکومت دیتے ہیں اور آخرت کے اندر تمہیں ہم یاد کر کے بلائیں گے کہ بھگت ہمیں وہ گنان کا پاٹ سناؤ جو تم نے ہمیں کچھ کے اندر سنایا تھا۔ تو اس طرح امام نے ایک شخص کو اور اس کی جو آرزو تھی اس کو پوری کی، اور اس طرح امام کا 1903 میں کاٹھیاواڑ اور کچھ کا دورہ مکمل ہوا۔ 1905 کے اندر امام نے پرشین گلف کا دورہ کیا، یہاں پر گوادر کی جماعت کے لیے بھی کچھ فرمان ہوئے تھے، اور خاص کر کے تابوت تعزیے وغیرہ نہ کرنے کے بارے میں امام کے جو فرامین ہے، میں سمجھتا ہوں اسی ٹائم پر امام نے گوادر کی جماعت کے لیے فرمان بھیجے تھے۔ آپ نے میموریز آف آخان کی اسٹڈی کی ہوگی، اور میں آگے بڑھوں اس کے پہلے ایک چیز کی میں وضاحت کر لوں گا کہ میموریز آف آخان کے علاوہ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوگی، بہت سی گیزٹ، جرنل، آرٹیکل اور کتابیں اسٹڈی کی ہوگی کہ امام کو گھوڑے سواری کا بہت شوق تھا۔ ریس کورس کے اندر امام کے گھوڑے ہوتے تھے اور اس کے اوپر بہت سی نکتے چینیاں ہوتی تھی، کرٹیسائز ہوتے تھے کہ ایک امام گھوڑے سواری کا شوق کرے، اور میں اس کے بارے میں کہ یہ شوق امام کو کیوں تھا اور کس طرح یہ امام، اس کی میں ڈیٹیل تو یہاں پر نہیں بتا سکتا، مجھ سے بعد میں آپ پوچھ سکتے ہو، میں بتاؤں گا ضرور، لیکن کچھ ایران کی نسل کے گھوڑے تھے اور وہ گھوڑے مر نہ جائے اس لیے امام نے اس کی تربیت کے لیے، اس کی مشق کے لیے گھوڑوں کو پالا تھا، اور گھوڑے باقاعدہ تندرست رہے اس لیے اس کو فرانس کی ڈربی کے اندر امام بیچتے تھے۔ گھوڑے کی جو ریس کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک ایک جانور گھوڑے کا تعلق ہے، میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ قرآن کے اندر خدا تعالیٰ نے چاند، سورج، آسمان، ہر چیز آپ نے اسٹڈی کی ہوگی، ہر چیز کی قسم کھائی ہے۔ قسم اس لیے کھاتے ہیں، تعویل اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے اس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ خدا کو چاند، انسان، فرشتے، ہوا،
بادل، پہاڑ، سب چیز پسند تھی کیونکہ اس کو اس نے بنایا تھا، اور جب یہ چیز پسند تھی خدا کو، اس نے اس کی قسم کھائی۔ تو ساتھ ساتھ اس نے تیز بھاگتے ہوئے گھوڑے کی بھی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر۔ ایک گھوڑے کی قسم نہیں کھائی ہے، لیکن تیز بھاگتے ہوئے گھوڑے کی قسم کھائی ہے۔ اس گھوڑے کی قسم کھائے جس کے اندر اسپیڈ ہو، اور جس کو ہم انگریزی میں اسپیڈ کہتے ہیں، یعنی جس میں بھاگنے کی صلاحیت ہو۔ اور گھوڑے کے متعلق ایک واحد جانور ہے، بلیو اٹ اور نوٹ، اس کے تحت میں آپ کو کہوں گا کہ عربک میں اس کے 1000 نام، 1000 نام کسی جانور کے لیے گھوڑے کے۔ اسلام کے اندر ریس کورس، گھوڑے کی دوڑ کے اوپر شرط لگانا جائز ہے، مگر امام نے فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی داؤ نہیں لگایا، ہم نے صرف ہمارے اچھے نسل کے گھوڑوں کو میدان میں اتارے، لیکن شرط نہیں لگائی، داؤ نہیں لگایا۔ لیکن اگر شرط بھی لگاتے تو ہم کہتے یہ جائز ہے۔ اور بریفلی میں آپ کے سامنے ایک چیز کر کے سناؤں گا کہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبوی، اور اس علامہ شبلی نعمانی کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی کیا تھا، اور آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔ یہ شخص نے بہت سی کتابیں لکھی ہے، سیرت النعمان اور سیرت النبوی کے علاوہ بہت سی کتابیں لکھی ہے۔ رسول اللہ کی ہسٹری کے اوپر اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہو تو اس سے بڑھ کر اور بہترین اور میری نظر میں کوئی کتاب اچھی نہیں۔ ہماری تمام رسمات کی فلسفی اس کتاب میں ملے گی۔ سیرت النبی کی دوسری جلد پیج نمبر 210 سے لے کر 211 کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام کے اندر گھوڑے کی ریس جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں گا کہ آپ نے گھوڑوں کی ریس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوڑا آگے بڑھ جائے اس کو ونر کہہ دے، یہ نہیں ہے، لیکن جس گھوڑے کے کان آگے ہے وہ ونر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں نے نکالا۔ لیکن سیرت النبی کا دعویٰ ہے کہ یہ تو رسول اللہ کا بنایا قانون ہے کہ جس کے کان آگے وہ سب سے پہلے۔ یہ قانون انگریزوں کا نہیں، حقیقت میں اسلام نے یہ قانون بنایا ہے۔ شارٹلی بہت مختصراً میں آپ کے سامنے یہ پڑھوں گا ضرور، تاکہ اس کی وضاحت مجھے آگے کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو 210 اور 211 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے، آپ اس کو ذرا غور سے سننا۔ گھوڑے کی سواری آپ کو نہایت مرغوب تھی، آپ فرمایا کرتے تھے الخیل محبوب فی نواسیہا الخیر۔ گھوڑوں کے علاوہ گدے، خچر، اونٹ پر آپ نے سواری فرمائی ہے۔ آپ کے خاص سواری کے گھوڑے کا نام یوحف تھا، گدے کا نام افیر اور خچر کا نام دلدل اور سیا، اور اٹھنیوں کا نام کسوا اور ازبا تھا۔ مدینہ سے باہر ایک میدان تھا جس کی سرحد حتبہ سے لے کر سنیتا الوداع تک 1 میل تھی۔ یہاں گھوڑے کی دوڑ کی مشق کرائی جاتی تھی۔ گھوڑے جو مشق کے لیے تیار کرائے جاتے تھے، ان کی تیاری کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ان کو خوب دانہ گھاس کھلاتے تھے، جب وہ موٹے تازے ہو جاتے تو ان کی غذا کم کرنی شروع کرتے، اور گھر میں باندھ کر چارہ جامہ کچھ سے پسینہ آتا اور خشک ہوتا۔ روزانہ یہ عمل جاری رہتا۔ رفتہ رفتہ جس قدر گوشت چڑھ جاتا تھا، خشک ہو کر ہلکا پھلکا شریف بدن نکل آتا۔ یہ مشق 40 دن میں ختم ہوتی۔ حضرت کی سواری کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام سنجا تھا، اور ایک دفعہ اس کو آپ نے بازی میں دوڑا دی۔ اس نے بازی جیتی تو آپ کو خاص مسرت ہوئی۔ گھوڑے دوڑ کا اہتمام حضرت علی کے سپرد تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے سراقہ بن مالک کو یہ خدمت سپرد کی۔
اور اس کے چند قاعدے مقرر کیے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، گوروں کی صفیں قائم کی جائے اور 3 دفعہ پکار دیا جائے کہ جس کو لگام درست کرنی یا بچے کو ساتھ رکھنا یا ذہن الگ کر دینی ہو الگ کر لے۔ نمبر 2، جب کوئی آواز نہ آئے تو 3 دفعہ تکبیریں کہی جائے، تیسری تکبیر پر گھوڑے میدان میں ڈال دیے جائیں۔ نمبر 3، گھوڑوں کے کان آگے نکل جائے تو سمجھ لیا جائے کہ وہ آگے نکل گیا۔ حضرت علی خود میدان کے انتہائی سرے پر بیٹھ جاتے اور ایک خط کھینچ کر 2 آدمیوں کو دونوں کنارے پر کھڑا کر دیتے۔ گھوڑے انہی دونوں کے درمیان سے ہو کر نکلتے۔ اونٹوں کی بھی دوڑ ہوتی تھی۔ حضرت کی خاص سواری کا ناکا ازبا ہمیشہ بازل لے جاتا۔ ایک دفعہ ایک بدو اونٹ پر سوار آیا اور مسابقت میں ازبا سے آگے نکل گیا۔ تمام مسلمانوں کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا، خدا پر حق ہے کہ دنیا کی جو چیز گردن اٹھائے اس کو نیچے دکھائے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 210 اور 211 نمبر پیج کے اوپر سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ بخاری اور نسائی کی حدیثوں کے سپورٹ میں لکھی گئی ہے۔ سید امیر علی، یہ تو سنی کا حوالہ میں نے دیا، اب ایک شیعہ کا حوالہ دوں۔ اس کی کتاب اسپرٹ آف اسلام کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، ایک شارٹ ہسٹری آف دی سراسن۔ یہ کتاب میک ملن اینڈ کمپنی لندن سے 1955 میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے 447 نمبر پیج پر لکھا ہوا ہے، گھوڑوں کی دوڑ میں شرط لگانا اسلام میں مستحل یعنی جائز ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت میں نہیں کروں گا، لیکن جو کچھ بھی ہوا یہ اسلام کے منافق ہے، بالکل اسلام کے عین مطابق ہے اور ایک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن بعد میں جو یہ گیمبلنگ کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو وہ ظاہر ہے اسلام کے اندر ناجائز ہے، لیکن امام نے کبھی گیمبلنگ نہیں کی۔ بہرحال 1905 سے 1906 میں امام 1905-1906 میں ہز رائل ہائنس پرنسز اینڈ پرنس آف ویلس ہندوستان کے دورے پر آئے ہیں، اور امام کی دعوت پر انہوں نے علی گڑھ کالج کو دیکھا۔ رات کو کے آنر میں ایک ضیافت رکھی گئی تھی۔ نواب محسن الملک وہ اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ اس نے ایک بہت اچھی تقریر کی، اور 1875 میں سر سید احمد خان نے کس طرح علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی اور کس طرح یہ آگے بڑھی، اور 1898 میں جب سر سید احمد خان کی وفات ہوئی اس کے بعد سے لے کر 1905 اور 1906 تک ہز ہائنس سرا خان صاحب نے کیا کیا خدمت کی، وہ پرنس اینڈ پرنسز آف ویلس کے سامنے اس نے ایسی تقریر کی۔ سر رضا علی اپنی کتاب عالم نامہ میں لکھتا ہے کہ اس وقت نواب محسن الملک نے یہ فارسی کے اشعار شعر پڑھے: نمی گویم در ان گلشن گلے باغو بہار از من، بہار از یارو بہار از یارو گل از یارو یار از من۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ باغ کے پھول اور بہار میری وجہ سے ہے، بہار معشوق کی وجہ سے ہے، باغ معشوق کی وجہ سے ہے، پھول بھی معشوق کی وجہ سے ہے، لیکن معشوق میری وجہ سے ہے۔ اس طرح اس نے بہت اچھے شعر پڑھے اور امام کو بڑی خوشی ہوئی۔ 1905 کے اندر حضرت امام سلطان شاہ نے افریقہ کا دوسرا دورہ کیا۔ اگست اور سپٹمبر میں زنزبار آئے، اکتوبر کے اندر نیروبی آئے، اور نومبر کے اندر مومباسا آئے۔
اس دورے کے اندر امام نے جو فرامین فرمائے، میں سمجھتا ہوں کہ اسماعیلیوں کی جو بنیادی جو باتیں ہیں، معرفت کے جس کو ہم پھول کہتے، اس فرمان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ افریقہ کے اندر جو پہلی مسافر کے فرمان تھے، وہ تو امام نے فرمایا تھا کہ اس کو تکلیف آ پڑے اس وقت آپ کرنا، لیکن یہ فرمان جو ہے اس کے اندر واقعی معرفت کے پھول نظر آتے ہیں۔ 1906 کے اندر ابھی تک جب بھی جماعت خانے کے اندر چھوٹا چھوٹا جھگڑا ہوتا تھا تو چھوٹی چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی اور اس کو نپٹاتے تھے، جس کو یہ لوگ جستی کہتے تھے، اور یہ بالکل آؤٹ آف آرڈر ہوتی تھی۔ تب 1906 کے اندر امام نے سب سے پہلے شیعہ امامی کونسل کی بنیاد رکھی تاکہ اس کا باقاعدہ ایک آئین ہو اور قانون ہو، ایک قانون کے تحت یہ چلے۔ بعد میں جنوری 1910 کے اندر اس کا مکمل آئین بنایا گیا، اور آئین کے مطابق اس وقت اس کونسل کے پہلے صدر سید ابراہیم محمد روزی تھے۔ 1 اکتوبر 1906 کے اندر جو واقعہ پیش ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ مغلوں کے بعد سے لے کر ابھی تک مسلمانوں کے سیاسی کوئی حقوق نہ تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی جاتی تھی۔ ہر انسان جس ملک کے اندر رہتا ہے اس کو بھی، اور جو اس ملک کا چاہے مسلمان کا ملک ہو چاہے ہندو کا ملک ہو، لیکن اس کو سیاسی نقطہ نظر سے اس کو سول رائٹس ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی بحالی کے لیے امام کی قیادت میں ایک وفد وائس روئے لارڈ منٹو کے پاس گیا 1 اکتوبر 1906 کے اندر، اور امام نے برابر اس کو سمجھایا کہ مسلمان کی اتنی تعداد ہے، باقاعدہ مسلمان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب مسلمان خود اپنے پاؤں پر کھڑے رہ سکتے ہیں، لہذا اس کو بھی اس کے سیاسی حقوق دیے جائیں۔ اس بنا پر لارڈ منٹو بہت متاثر ہوا، اور جو کچھ بھی اس کے مطالبات تھے اس ڈیپوٹیشن کے وہ پورے کیے گئے، اور 30 دسمبر 1906 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کا پہلا اجلاس ڈھاکہ کے اندر ہوا۔ 1907 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر امام کو منتخب کیا گیا۔ آپ 1907 سے لے کر 1914 تک اس سیٹ پر فائز رہے۔ اب آتا ہے 1908 کے سن حاجی بی بی کیس۔ آغا حسن علی شاہ کے 4 فرزند تھے۔ آغا علی شاہ، آغا جنگی شاہ، آغا جلال شاہ اور آغا اکبر شاہ۔ آغا جنگی شاہ کی بیٹی حاجی بی بی اس کا نام تھا، جو آغا مسیون شاہ کی بیوی تھی۔ اس نے 1908 کے اندر 13 آدمیوں کے ساتھ مل کر امام کے خلاف کورٹ کے اندر کیس کیا کہ آغا حسن علی شاہ نے جو کچھ بھی جائیداد رکھی تھی اس کا حق ہمیں بھی ملنا چاہیے، اور اس طرح اس نے دعویٰ کیا کہ ہز ہائنس کو چاہیے کہ وہ سالانہ مجھے 9,010 روپے دیتے رہے۔
میرا خرچ جو کچھ بھی ہے سالانہ مجھے 9,010 روپے مجھے ملنے چاہیے، کیونکہ میرا حق آغا حسن علی شاہ کی جائیداد کے اندر ایک خاندانی فرد کی حیثیت سے میرا یہ حق نکلتا ہے۔ 4 فروری میں یہ اس کی پہلی ہیئرنگ ہوئی تھی کورٹ کے اندر، اور دونوں سائڈ جو کچھ بھی سننا تھا اس وقت جسٹس رسل تھا، اور آخرکار پوری اسٹڈی کی اس نے، اور یہ پہلا موقع تھا، میں سمجھتا ہوں اس کے پہلے بھی کچھ تو ہوا ہوگا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے اندر ہماری تاریخ کی اسٹڈی کی گئی کہ آخر ہم کھوجے کون ہیں، آیا ہم اثنا عشری ہیں، سنی ہیں کہ ہندو ہیں، یا شیعہ امامی اسماعیلی ہیں۔ امام کو ہم جو حق مال واجبات کا جو حق ہے، دسون جو ہے، تحفے ہیں، مہمانی ہے، یہ جو دیتے ہیں یہ کیوں دیتے ہیں، اس کے بارے میں پوری اسٹڈی کی گئی۔ بڑی بڑی عمر کے جو بھگت تھے اس کے اسٹیٹمنٹ لیے گئے، اور آخرکار 11 اپریل 1908 کے اندر جسٹس رسل نے امام کے حق میں فیصلہ سنایا، اور کیس کرنے والے جو تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جتنا بھی خرچ ہو دونوں سائڈ کا آپ کو بھگتنا ہوگا۔ شہزادی بیگم کے ساتھ اب تک امام سلطان شاہ کی ایک ہی شادی ہوئی تھی، شہزادی بیگم جو آغا جنگی شاہ کی بیٹی تھی۔ یہ 1908 کی بات ہے۔ ایک بھگت کا نام آپ نے سنا ہوگا، بھگت کارا روڈا۔ اس شخص کی 3 مارچ 1931 کے اندر بامبے کے اندر وفات ہوئی تھی۔ یہ شخص راجکوٹ کے اندر تھا اور ویرپور کے اندر اس کی ولادت ہوئی تھی۔ مشنری بھی تھا، بھگت بھی تھا، اور پریچر بھی تھا، دائی بھی تھا، اور دوسرے الفاظ میں اگر کہے تو ایک درویش تھا یہ شخص۔ 1908 کی یہ بات ہے کہ اب تک امام کو ایک اولاد نہیں ہوئی تھی، اور یہ جو بھگت تھا اس کی یہ طاقت تھی عبادت کے اندر کہ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 آپ کو ایک باتیں سناؤں کہ آپ کے دماغ کھل جائے کہ اس شخص کے اندر کس قدر زیادہ عبادت کی طاقت تھی۔ لیکن چونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اوروں کے پاس بھی سنا ہوگا کہ اس شخص کے اندر کس قدر زیادہ طاقت تھی عبادت کی۔ امام کے ساتھ اس نے ایک روحانی رشتہ قائم کیا تھا اور باقاعدہ ہم کلام ہوتا تھا۔ کبھی ایسے بھی واقعات ہوتے تھے کہ آپریشن کے وقت اپنی روح نکال دیتا تھا اور کلوروفارم نہیں سنتا تھا۔ کبھی بیٹھے بیٹھے گھر کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے کرشمے دکھاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام نے اس کو یہ چیز بند کر دی اور امام نے فرمایا اب تو نوکر، پہلے تو نوکر تھا، میں سیٹ تھا، اب میں تجھے نوکر سے سیٹ بناتا ہوں، یعنی تو بھی سیٹ اور میں بھی سیٹ۔ آپ نے گنان سنا ہوگا جس سیٹ کہے تو میں سامرو وارون ہوتا ہے، یہاں سیٹ سے مراد امام ہے، یعنی ایک کر دیا امام نے وہاں۔ اس شخص نے ایک مرتبہ سوچا کہ امام کی شادی تو ہو چکی ہے لیکن امام کو اولاد نہیں ہوئی ہے، اور اگر اولاد نہیں ہوئی ہے تو امام کا جانشین کون بنے گا؟ اکیلے گھر کے اندر اس شخص نے سوچا، بس اس نے سوچا، رات کو اس نے عبادت کی، کنیکشن عبادت کا ٹوٹ گیا۔ کنیکشن جو روز اس کا قائم ہوتا تھا عبادت کا روحانی رشتہ، وہ اس رات کو کٹ آف ہو گیا۔ 2-3 دن اس نے کوشش کی لیکن روحانی کنیکشن اس کو نہیں ملا اور کنٹیکٹ نہ کر سکا، ذرا پریشان ہو گیا۔ جو کچھ بھی بھگت لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو یا مسٹیک ہو اس کے بارے میں اس نے کافی سوچا۔ 6-8 دن گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، حتیٰ کہ 3 مہینے گزر گئے، لیکن اس کے
اس نے کبھی بھی 3 مہینے کے اندر کبھی بھی امام کے ساتھ ہم کلامی نہیں، کنیکشن بالکل کٹ آف ہو گیا. عبادت کے اندر اس کے اندر جو مزہ آتی تھی وہ بھی ختم ہو گیا. اس وقت 1907 اور 1908 کی بات ہے. امام نے ایک فرمان بھیجا بامبے جماعت کو کہ ہم بامبے کی جماعت کے اندر صبح کو 10 بجے آئیں گے دیدار کے لیے. جماعت کو کہہ دو کہ سب تیار رہے، وہاں بیٹھے رہو. 10 بجے کا ٹائم ایگزیکٹ. وال کیسر کا بنگلہ جو تھا امام کا، اور بامبے کے اندر جماعت تھی، کوئی امام دور نہیں تھے. 10 بجے جماعت انتظار کر رہی ہے. 10:15 ہوئے، 10:30 ہوئے، 11:15 بج گیا، حتیٰ کہ 11 بج گئے. جماعت اب تو گریازاری کے گنان پڑھنا شروع کر دیا. 11:30 بج گئے، 11:45 بج گئے اور 12 بج گئے، لیکن امام نہیں آیا. 12:30 بج گئے. تب مکھی نے سوچا کہ 2.5 گھنٹے ہو گئے امام ابھی تک آئے نہیں. جماعت نے مکھی کے سامنے عرض کی کہ آپ مکھی صاحب ہو، جاؤ امام کے پاس وال کیسر کے بنگلے پر اور امام کے پاس عرض رکھو، خداؤں 2.5 گھنٹے سے جماعت انتظار کر رہی ہے. مکھی نے کہا ٹھیک ہے. اس وقت بھگت کھڑا تھا، بھگت کارا ہوا. مکھی نے بھگت سے یہ کہا کہ چلو بھگت تم بھی میرے ساتھ چلو وال کیسر کے بنگلے پر امام کو لینے کے لیے. ٹھیک ہے، مکھی کا حکم تھا، بیچارہ چلا. امام کے گھر یعنی جو وال کیسر کا بنگلہ تھا اس کے لان کے اندر یہ لوگ داخل ہوئے. بھگت نیچے کھڑا رہ گیا، میں اوپر نہیں آؤں گا، مجھے ذرا شرم آتی ہے. مکھی کو کیا پتا کہ شرم آتی ہے یا کیا ہو رہا ہے اس بیچارے کے سامنے، کیا تکلیفیں ہیں، کیا ڈفیکلٹی، وہ تو نہیں بتا سکتا. وہ خاموش تھا اس وقت. مکھی گئے امام کے پاس. امام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں 2-2.5 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں، بس فکر نہیں کرو، میں ابھی آ رہا ہوں جماعت کے پاس. لیکن امام نے فرمایا دیکھو مکھی، تم اکیلے آئے ہو، نہیں خداؤں بھگت کارارورا کو بھی اپنے ساتھ لائے. کہاں ہے وہ بھگت؟ خداؤں نیچے ہے، اس کو اوپر بلاؤ. فوراً اس کو اوپر بلایا گیا. اوپر آیا، ہاتھ جوڑ کر، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، جسم لرز رہا تھا، پریشان تھا، خاموش کھڑا رہ گیا. کیوں بھگت؟ امام نے فرمایا آج خاموش کیوں ہو، اداس کیوں ہو؟ کیا عبادت میں مزہ نہیں آتی؟ کیا روحانی کنیکشن ٹوٹ گیا ہے؟ کیا بات ہے بھگت؟ اب بھگت کی سمجھ میں آ گئی بات کہ میں نے جو مسٹیک کی تھی، ایک ایسی مسٹیک کی تھی کہ مجھے مرید کی حیثیت اتنی بڑی بات سوچنی نہیں چاہیے جو میں نے امام کا ایک ذاتی بات خود امام نے فرمایا دیکھو بھگت، کھڑا رہ گیا. کیوں بھگت؟ امام نے فرمایا آج خاموش کیوں ہو، اداس کیوں ہو؟ کیا عبادت میں مزہ نہیں آتی؟ کیا روحانی کنیکشن ٹوٹ گیا ہے؟ کیا بات ہے بھگت؟ اب بھگت کی سمجھ میں آ گئی بات کہ میں نے جو مسٹیک کی تھی، ایک ایسی مسٹیک کی تھی کہ مجھے مرید کی حیثیت اتنی بڑی بات سوچنی نہیں چاہیے جو میں نے امام کا ایک ذاتی بات، امام کی ذاتی بات میں نے سوچی. پھر خود امام نے فرمایا دیکھو بھگت، جانشینی کا جہاں تک تعلق ہے، اولاد اور فرزند کا جہاں تک تعلق ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں. تم خدا کی خدائی میں ہاتھ مت ڈالو. پھر فرماتے ہیں
یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، مریدوں کے اوپر نہیں ہے۔ کبھی بھی امام کے جانشین اور امام کے فرزند کے متعلق کبھی بھی مت سوچنا۔ اگر سوچو گے تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ مکھی جماعت کو بتا دو کہ اگر تم بھی ایسا سوچو گے تو تمہاری بھی وہ حالت ہوگی جو بھگت کی آج حالت ہے۔ اور ان سے پوچھو کہ پچھلے 3 مہینے میں تیرے سامنے کیا ہو رہا ہے، تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر بھگت نے معافی مانگی امام کے پاس اور امام نے اس کو معاف کر دیا۔ بہرحال ایک اچھی مثال امام نے قائم کی، اور اس کے بعد بھگت نے کبھی بھی ایسی بات نہیں سوچی تھی۔ تو 1908 کے اندر امام کی دوسری شادی ہوئی پرنسس تھیریسا کے ساتھ مصر کے اندر۔ اس وقت امام کی عمر 32 سال کی تھی۔ پانچ جون 1909 کے اندر پرنس آف ویلز یعنی شہنشاہ ایڈورڈ 7 نے امام کو لندن کے اندر ضیافت کے لیے دعوت دی، اور 25 جون کو شہنشاہ ایڈورڈ 7 کی جو سالگرہ تھی اس کے اندر امام نے شرکت کی تھی۔ ایک بہت بڑا فنکشن تھا اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے، جس کے اندر امام بھی شامل تھے۔ 1909 کے اندر 24 جون آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس لندن کے اندر ہوا تھا، اور اس کے اندر بھی امام نے شرکت کی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1907 سے لے کر 1914 تک امام لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے۔ تو 1909 کی بات تھی کہ امام نے اس وقت لندن کے اندر بھی اس کے اجلاس میں شرکت کی تھی۔ 1910 کے اندر یعنی 10 جنوری بمبے کے اندر انجمن اسلام نے ایک پروگرام ارینج کیا تھا۔ اس کے اندر شیعہ اور سنی اور دوسرے بڑے بڑے علماء آئے تھے۔ امام کو موقع ملا تھا، کیونکہ امام قیادت میں تھا یہ، کہ وہ بھی ایک تقریر فرمائے۔ تب امام نے جو ایک تقریر کی تھی اس کا ایک پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ امام نے فرمایا، مسلمانوں کو انگریزی عربی کے علاوہ سنسکرت کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اسلام تعلیم کے خلاف نہیں۔ ہمارے پیغمبر صاحب نے اپنے مریدوں کو عربستان سے روم اور چین جیسے دور دراز ممالک کی باتیں سیکھنے اور اس کا علم حاصل کرنے کے غرض سے بھیجا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا، فقط انگلستان میں نہیں بلکہ فرانس اور وسیع جرمنی میں بھی ذاتی طور پر قربانیاں دینے والے بہت ہیں۔ یہ قربانی دینے کی طاقت صرف عیسائی یا یہودی میں ہی نہیں، لیکن اسلامیوں میں بھی اس خوبی کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے۔ اگر اپنے جذبات کو روشن کیا جائے تو آج مسلمان جو بھی حالت بھگت رہے ہیں اس کے بدلے کچھ اور حالت ہو جائے گی۔ اس طرح امام نے شیعہ اور سنیوں کے سامنے اور دوسرے لوگوں کے سامنے انجمن اسلام نے جو ایک فنکشن کیا تھا اس کے اندر امام نے تقریر کی تھی۔ سات مئی 1910 کے اندر شہنشاہ ایڈورڈ 7 کی وفات ہوئی تھی۔ امام نے فوراً تمام ہندوستان کے اسماعیلیوں کو یہ حکم بھیجا، ایک فرمان بھیجا کہ آپ اپنے تمام دھندا روزگار بزنس سب بند کر دو اور اس غم کے اندر آپ بھی شامل ہو جاؤ۔ امام
اس کی وفات کے بعد فوراً لندن بھی گئے تھے اور وہاں پر شرکت بھی کی تھی امام نے. اس کے بعد انگلستان کے تخت پر شہنشاہ جارج ففتھ آیا. جون مہینے میں یعنی 1911 کے اندر شہنشاہ جارج ففتھ آیا تھا. اس کے ساتھ بھی امام کے بہت اچھے تعلقات تھے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلم یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے ایک وقت امام کی قیادت میں الہ آباد اور بھوپال گیا تھا اور بعد میں 24 فروری 1911 کے اندر یہ لاہور کے اندر یہ وقت پیسہ جمع کرنے کے لیے آیا تھا. علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی بنانے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت تھی وہ تو ایک پل میں امام سب دے سکتے تھے, لیکن امام چاہتے تھے کہ تمام مسلمان کنٹریبیوٹ کریں, سب اس کے اندر شامل ہو, سب اس میں شرکت کرے, تاکہ جب یہ یونیورسٹی بنے تب سب کے دل میں یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ ہم نے بھی سب مل کر ایک مسلمان کی یونیورسٹی بنائی تھی. اور اس لیے خود امام لاکھوں روپے جگہ جگہ جا کر ہندوستان کے ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر جاتے تھے, اور اس طرح 24 فروری 1911 کے اندر امام اس وقت اور اس ڈیپوٹیشن کے ساتھ لاہور آئے. لاہور کے اسٹیشن پر ہزاروں مسلمان پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے تھے. سب لوگوں نے مل کر امام کا ویلکم کیا اور بعد میں ایک سرگرد کی صورت میں ایک گھوڑا گاڑی میں بٹھا کر اس کو پینڈول کی طرف لے جایا گیا. آج بھی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس گھوڑا گاڑی کے اندر امام کو بٹھایا تھا وہ گاڑی تھی لیکن اس کے اندر گھوڑے نہیں تھے. بغیر گھوڑے کی گاڑی تھی لیکن لوگوں نے خود اس کو کھینچا تھا. کھینچنے والوں میں سے عام شہری بھی تھے اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے. سر محمد علامہ اقبال بھی تھا اس گاڑی کھینچنے میں, اور ڈاکٹر ضیاء الدین بھی تھا اس گاڑی کھینچنے کے اندر, اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے جس نے سب مل کر امام کی گاڑی کو کھینچ کر پینڈول تک لے گئے. اس دن اخباروں نے خاص آرٹیکل شائع کیا تھا اور اس کے اندر امام کی شان میں جو کچھ اس کو لکھنا تھا اچھی اچھی باتیں اس نے لکھی. لکھنؤ کی طرح علامہ شبلی نعمانی یہاں پر پہنچ گیا تھا, یہاں بھی یہ لاہور آیا ہوا تھا اور پینڈول کے اندر امام کے سامنے اس نے ایک فارسی کا شعر پڑھا. یہ اس طرح ہے: سر آغا خان خود باب است, سر آغا خان خود خواب است ان تعبیر نوشین راہ, کی خوش باشد کے خواب ازما و تعبیر از خدا باشد, بکش یا و سنی سر آغا خان خدا نبود و لیکن چشتی اسلامیان را نا خدا باشد. اس کا ترجمہ اس طرح ہے: سر آغا خان خود ایک حسین تعبیر والے خواب کی مانند ہیں. کتنا اچھا ہے کہ وہ خواب ہمارا ہو اور اس کی تعبیر خدا کی طرف سے ہو. سر آغا خان شیعہ اور سنی کے خدا تو نہیں, لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ اسلام کی کشتی کے ناخدا ضرور ہیں. اس کے آگے پہلے اس نے بتایا کہ اس کی تعبیر خدا ہے, پھر دوسری لائن میں بتایا کہ اس کی تعبیر سر آغا خان ہے, پھر پلٹ کے کہہ رہا کہ یہ شیعہ اور سنی کے خدا نہیں, پھر کہتے ہیں کہ چلو کچھ بھی نہیں بلکہ اسلام کے ناخدا تو ضرور ہے. تو بہرحال اس نے اپنے انداز سے اس نے لکھا یہ, اور اس وقت دل کھول کر لاہور کے مسلمانوں نے چندہ دیا. بھوپال کا ایک شخص نے, بڑا تاجر تھا, اس نے امام کی مذاق اڑائی کہ یہ جو مسلمان جو آج کھڑے ہوئے ہیں, نواب محسن الملک, علامہ شبلی نعمانی اور سر آغا خان,
یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی جو کالج ہے علی گڑھ کے اندر اس کو ایک یونیورسٹی بنائیں گے، وہ ذرا اس کے اوپر ہنستا تھا اور کرٹیسائز بھی کرتا تھا. اس نے بامبے کے اندر امام کے نام ایک پارسل بھیجا جس کے اندر اس نے 2 جوتے بھیجے. اپنے امام کی مذاق اڑانے کے لیے اس نے 2 جوتے بھیجے. جب پارسل کھولا گیا تو دیکھا کہ 2 جوتے تھے اور فلانا شخص کا نام کس نے بھیجا وہ نہیں لکھا ہوا تھا. سب لوگوں کو امام نے بتایا اور امام نے فرمایا دیکھو کتنی خوشی کی بات ہے کہ لوگ کچھ بھی نہیں دیتے لیکن پنکھڑی ضرور دیتے ہیں. خود کچھ نہیں دیتے بھلے لیکن کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جوتے بھی ہمیں بیچتے ہیں لیکن ہمیں اس کا شکر کرنا چاہیے. اور امام نے اس جوتوں کا نیلام کیا اور اس کے اندر بھی اچھی خاصی رقم جمع ہوئی. اور جب اس شخص کو پتہ چلا کہ میرے جوتوں کا نیلام ہو رہا ہے اور میں نے جو ایک مذاق کی ہے اس پر شرم آئی اور اس نے توبہ کی اور بعد میں اس نے دل کھول کر امام کو ایک اپنے طرف سے چندہ بھیجا علی گڑھ کالج یونیورسٹی کے لیے. اس نے معافی بھی مانگی تھی لیکن امام نے فرمایا تھا دیکھو اگر ہم جذبات میں آ جاتے تو تم بھی جذبات میں آ جاتے اور اس طرح ہمارا جو کام ہے اس میں ایک رکاوٹ بن جاتی. لیکن تم نے جو بھیجا ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم نے یہ جوتے بھی اس کو قبول کر کے اس کو ہم نے نیلام کر کے اس میں سے بھی ہم نے رقم بنائی. 13 جون 1911 کے اندر اب پرنسس تھیریسا تھی تو 13 جون 1911 کے اندر پرنس علی سلمان خان کی اٹلی کے گاؤں ٹورین کے اندر ولادت ہوئی. اٹلی کے اندر گاؤں ہے ٹورین، وہاں پر اس کی ولادت ہوئی. لیکن اس کی ولادت کے پہلے امام کو ایک اور بیٹا ہوا تھا جس کا نام مہدی تھا، لیکن اس کی وفات بچپن میں ہی ہو چکی تھی. نور المدین کے اندر مہدی کا فوٹو ابھی تک موجود ہے لیکن اس کی بچپن میں یاد رکھنا اس کی وفات ہو گئی تھی. اس کے بعد سیکنڈ جو سن تھا امام کا دوسرا فرزند تھا وہ پرنس علی سلمان خان. اسی 1911 کے اندر امام کو برٹش حکومت نے GCSI کا ٹائٹل دیا. GCSI کا ٹائٹل دیا تھا برٹش گورنر نے. اور اسی سال جرمن کا کراؤن پرنس ولہیلم ہندوستان آیا تھا. مستقبل میں ہونے والا یہ شہزادہ تھا جرمن کا ولہیلم ہندوستان آیا. امام سے اس کی ملاقات ہوئی. امام کے ساتھ اس نے بلیئرڈ کھیلی. بلیئرڈ کھیلتے کھیلتے اس نے مغروری سے امام سے کہا ہم برطانیہ کے خلاف لڑیں گے تب آپ اور ہند کے سربراہ کیا کرو گے؟ جب ہم برطانیہ کے ساتھ یعنی ہم جرمنی لڑیں گے تو آپ اور دوسرے ہندوستان کے جتنے سربراہ ہیں بڑے بڑے ہیں وہ کیا کریں گے؟ تب امام نے فوراً جواب دیا ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے اور ہماری فوج کے ساتھ تمہارے ملک جرمنی میں داخل ہو جائیں گے. یہ سن کر ولہیلم بالکل خاموش ہو گیا. لیکن اخبار کے اندر یہ بات آئی تھی اور برطانیہ کے لیے تو یہ بات فیور کر رہی تھی. لیکن امام نے یہاں پر یہ الفاظ اس قسم کے الفاظ فرما کر یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں کس قدر دل سے برطانیہ کی حکومت کو ساتھ دے رہا ہوں. میں نے چندوں کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا لیکن صرف یہاں پر ایک ڈونیشن کا ذکر کروں گا کہ امام نے لندن کے اندر ایک مسجد تعمیر کی جا رہی تھی شہنشاہ ایڈورڈ 7 کی یاد میں. اس کے اندر امام نے 75,000 کا عطیہ دیا ہے. چندہ اس قدر زیادہ ہے، امام کی سخاوت اس قدر وسیع ہے کہ اس کا ذکر یا تو میں کر نہیں سکتا اور ظاہر ہے میں کر ہی نہیں سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
جو کچھ بھی ہوا یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مرتضی علی ہر جمعے کے اندر صحیح ہوتے ہیں، بس ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ 1911 کے اندر امام کی کوششوں سے الہ آباد کے اندر ہندو مسلم کانفرنس ہوئی، الہ آباد کے اندر ہندو مسلم کانفرنس ہوئی 1911 کے اندر۔ اس کے اندر ہندو کے لیڈر اور مسلمان کے لیڈر آ رہے تھے، سب آؤ اور ہندو مسلمان کے بارے میں کچھ فیصلہ کرو۔ امام نے بمبے سے ایک اسپیشل ٹرین بنائی اپنے خرچ سے، اور ہر اسٹیشن سے ایک مسلمان کے جو سربراہ تھے، لیڈر تھے، جو اس کانفرنس کے اندر شرکت کرنے کے لیے الہ آباد جا رہے تھے، امام نے ان کو دعوت دی تھی کہ آپ اس اسپیشل ٹرین کے اندر آپ لوگ آنا اور ہم ساتھ مل کر الہ آباد جائیں گے۔ کانپور، بنارس، جھانسی اور لکھنؤ، یہ ٹرین اس طرح یہ شہروں سے گزرتی ہوئی الہ آباد پہنچی، لیکن لکھنؤ کے اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے گاڑی رک گئی۔ ایک اشناشری مولانا امام کے سیلون ڈبے کے اندر آیا، کچھ گفتگو ہوئی، سوال کیا، اجلانے صاحب آپ نے چشمے کیوں پہنے ہیں؟ سن گلاس پہنے ہوئے تھے امام نے فرمایا میری آنکھیں اس وقت درد کر رہی ہے۔ جی زائنے صاحب، امام کی آنکھوں کے اندر تو نور ہوتا ہے، اور جس کی آنکھوں میں نور ہوتا ہے ظاہر ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ظاہر ہے اس کی آنکھیں کبھی بھی درد نہیں کرتی، اور آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں نور ہے، آپ کے اندر نور ہے، پھر آپ کی آنکھیں کیوں درد کرتی ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ عقیدہ ہے؟ سوال کیا امام نے، کیا یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جس امام کی آنکھیں درد کرے وہ امام نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا ظاہر ہے، تو پھر تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت علی بھی امام نہیں، اور تمہارے عقیدے کے مطابق امام زین العابدین بھی امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی خیبر کی جنگ کے اندر، کربلا کی جنگ کے وقت حضرت امام زین العابدین کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تو شرمندہ ہو کے بالکل وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے سوال ویسے جواب، چشموں سے ان کو نور نظر آ رہا ہے، چشمے پہنے تو نور نظر نہ آئے۔ خیبر کی جنگ ہوئی تب حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، تب اس وقت آنکھیں درد کر رہی تھی، تو کیا نور نہیں تھا اس میں؟ کربلا کی جنگ ہوئی تب امام زین العابدین کی عمر چھوٹی تھی لیکن اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امام نہیں بن سکتے؟ اور اس قسم کے لوگوں نے اس قسم کے سوالات کیے، اور امام نے بھی وضاحت کے ساتھ اس کو دلیل کے ساتھ ایسا جواب دیا کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ تو اس کانفرنس کے لیے یہ ٹرین، اسپیشل ٹرین الہ آباد پہنچی۔ میں آپ کو کچھ لیڈروں کے نام بتاؤں ہندو مسلم اور انگریز کے، کہ اس کے اندر کس نے شرکت کی تھی۔ سر ولیم ویلڈ برن، شری سریندر ناتھ بینرجی، پنڈت موہن مالویہ، سر ابراہیم رحمت اللہ، نواب وقار الملک سید حسن امام، جناب مظہور، بہرحال ایک تھے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح۔ حالانکہ اس کانفرنس کے اندر کوئی اچھی خاصی کوئی ترقی نہ ہوئی، کوئی کامیابی بھی نہ ہوئی، اور اس طرح یہ کانفرنس ختم ہو گئی، لیکن سر رضالی نے اپنی کتاب عالم نامہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہز ہائنس سر آغا خان نے جو کچھ بھی اس کانفرنس کے لیے کیا، انشاءاللہ مستقبل کے اندر اس کی جو محنت ہے کبھی نہ کبھی لوگوں کے سامنے روشن ہوگی اور ظاہر ہوگی۔ 1912 کے اندر امام یورپ سے بامبے آئے، 20 دسمبر تھی، اور 26 دسمبر کو امام لکھنؤ گئے، کیونکہ اس وقت لکھنؤ کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا۔
1912 کے اندر 3 مارچ بامبے کے جماعت خانے میں امام آئے اور ایک دن کا یہ پروگرام تھا. اس کے اندر امام نے مہمانیاں قبول کی تھی, فرمان بھی ہوا تھا ایک اور دیدار بھی ہوا تھا. پنجاب کی ایک اسماعیلی عورت نے امام کے حضور میں مہمانی رکھی. 3 مارچ کی بات ہے اور یہاں پر میں یاد آتا میں ذکر کر لوں. اس نے امام کے حضور میں مہمانی پیش کی. خداوند میرا خاوند مجھ سے ناراض ہے. امام نے فرمایا کیا بات ہے, کیوں ناراض ہے؟ خداوند اس لیے کہ مجھے ایک بھی اولاد نہیں. اچھا اولاد نہیں. امام نے مکھی کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا, اس عورت کو ایک تعویذ دے دو, ہمارا اس عورت کو ہمارا ایک تعویذ دے دو. جب مکھی نے اس عورت کے سامنے وہ تعویذ رکھا تب اس عورت نے ہاتھ جوڑ کے امام کے سامنے عرض کی, خداوند مجھے تعویذ نہیں چاہیے, مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے. امام نے فرمایا دیکھو ہم دعا بھی فرماتے ہیں اور تعویذ بھی دیتے ہیں, انشاءاللہ تمہیں ایک اولاد ہوگی. خداوند مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے, تعویذ نہیں چاہیے. تیسری مرتبہ امام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تعویذ رکھ لو اور میں دعا کرتا ہوں تجھے ایک ضرور اولاد ہوگی اور تیرا خاوند کبھی بھی تجھ سے ناراض نہیں ہوگا. رو پڑی عورت, خداوند میں بہت مجبور ہوں, آپ مجھے صرف دعا کرو, مجھے تعویذ نہیں چاہیے. امام نے تعویذ رکھ دیا. امام نے دعا فرمایا میں دعا کرتا ہوں تجھے اولاد ہوگی. عورت وہاں سے چلی گئی. اپنی لکڑی سے وہ جو ڈیسک کے اوپر وہ تعویذ پڑا تھا اس کو اٹھایا, امام نے جماعت کو دکھایا. دیکھو ہنستے ہوئے امام نے ذرا مسکرایا. مسکراتے ہوئے امام نے فرمایا دیکھو آج میرا 100 روپے کا بیباد نہیں ہوا. جماعت ہنسنے لگی. تب امام ذرا سیریس ہو گئے. امام نے فرمایا میرے دھرم کے اندر, میرے دین کے اندر 2 قسم کی مرید ہیں. ایک مرید ایسا ہے جس کو تعویذ داغے کے اوپر ایمان ہے, اور ایک ایسے مرید ہیں جس کو صرف امام کی زبان کے اوپر ایمان ہے. لیکن ہمارے مرید جو داغے اور تعویذ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ غیروں کے پاس نہ چلے جائے, مجبوراً ہمیں بھی ایک تعویذ رکھنا پڑتا ہے. اور ہمارے ایسے بھی مرید ہیں جس کو صرف امام کی زبان کے اوپر ایمان اور یقین ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے امام کی دعا کے اندر سمائی ہوئی ہے. یہ عورت بھی ایک مثال تھی اس کی. امام نے فرمایا اس عورت کو تعویذ اور داغے کے اوپر بالکل ایمان نہیں تھا, اس کو صرف امام کی زبان اور دعا کے اوپر ایمان تھا. امام نے فرمایا تعویذ کو دوبارہ اٹھاتے ہوئے امام نے فرمایا یہ تعویذ اور یہ اہل بیت یہ کیا امام کی شان ہے؟ ہم تعویذ کبھی بھی نہیں رکھتے, لیکن مجبوراً افسوس کہ ہمارے ایسے بھی مرید ہیں جو غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں, داغا لیتے ہیں, تعویذ لیتے ہیں, پانی لیتے ہیں, وہ غیروں کے پاس نہ چلے جائے. اس لیے مجبوراً مجھے یہ تعویذ رکھنا پڑتا ہے, ورنہ تعویذ جیسا ہمارے مذہب میں کچھ بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ مثال جو 3 مارچ 1912 کے اندر ہوئی, پنجاب کی عورت نے ایک مثال ہمارے سامنے پیش کی, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اور بہت اچھا سبق ہے اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. 1913 کے اندر امام نے ہندوستان کا دورہ کیا. ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے میں امام گئے اور ہر مرید سے ملے. امام 12 جنوری کو سورت آئے.
सिद्धपुर के अंदर इमाम 13, 14 और 15 जनवरी में आए। वीरपुर में 22, 28, 29 और 30 जनवरी में आए। अहमदाबाद में 1 फरवरी को आए और बम्बई में 18 और 19 फरवरी में आए, जहाँ पर दीदार भी हुआ, बड़े काम का कामकाज भी हुआ और मेहमानियां वगैरह भी। 1914 के अंदर इमाम ने बर्मा का टूर किया और रंगून की जमात को दीदार दिया। 7, 9, 10, 13 और 17 फरवरी 1914 में। इसी साल इमाम अफ्रीका की तीसरी मुसाफरी की और ये मुसाफरी के बारे में एक बात बताकर मैं आज का लेक्चर क्लोज कर दूंगा। इमाम ने सिर्फ ज़ंज़िबार की मुलाकात ली थी 15 जुलाई से लेकर 19 जुलाई, 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक दीदार दिया और फरमान की। उसके बाद ज़ंज़िबार के अंदर ही 29 और 31 जुलाई में फरमान भी हुए और दीदार भी हुआ। उसके बाद 14 अगस्त और 6 अगस्त में फरमान भी हुआ और दीदार भी हुआ। ये मैंने आपको बताया कि 1914 की तारीख 1914 थी और यहाँ पर इमाम ने सिर्फ ज़ंज़िबार की मुलाकात ली थी। 1914 के अंदर एक वाक़या पेश हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। 1912 की बात है कि अफ्रीका से एक मुरीद करोड़पति था, बॉम्बे के अंदर आया होगा और इमाम के पास उसने एक अर्ज रखी होगी मेहमानी में कि खुदावन मुझे एक औलाद चाहिए। इमाम ने फरमाया था उसको, देखो भगत तुम्हारे पास माल है, सब कुछ है, दौलत सब कुछ खुदा ने दिया है, तुम औलाद मत मांगो। वो बम्बई में ही था। दोबारा इमाम की मुलाकात ली वालकेसर के बंगले के अंदर। इमाम के पास दोबारा इसने अर्ज की, या मौला मुझे औलाद चाहिए। इमाम ने समझाया इसको, देखो भगत औलाद क्यों मांगते हो, क्या करोगे, तुझे अब क्या चीज की जरूरत है, छोड़ दो, मत मांगो। चला गया वो। तीसरी मरतबा वापस आया इमाम के पास, खुदावन मुझे एक औलाद चाहिए। इमाम का हाथ मुबारक पकड़ के इसने इमाम से मांगा, खुदावन मुझे औलाद चाहिए। अच्छा भगत औलाद चाहिए, ठीक है, हम तुम्हें एक औलाद दे देते। ये ज़ंज़िबार चला गया। 1913 के अंदर इसके घर में एक औलाद हुई, जिद से मांगी हुई औलाद। हाथ इतने लंबे के पांव से टूट, एक बच्चा हुआ, इसका हाथ इस कदर लंबे, पांव बहुत छोटे, एक आंख नजर आती थी, दूसरी आंख कुछ ऊपर की तरफ, चमड़ी जिस्म की फटी हुई। इंसान की औलाद या हैवान की औलाद कोई कहना, अगर चूल्हे के अंदर पड़ा हुआ तो ऐसा महसूस हुए जैसे एक सेर गोश्त का टुकड़ा पड़ा हुआ। ये इसके घर में औलाद हुई। 1914 के अंदर इमाम आए ज़ंज़िबार के अंदर, चूल्हे के साथ इमाम के हुजूर में पेश किया, खुदावन मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए, मैंने औलाद मांगी थी लेकिन मुझे अब औलाद नहीं चाहिए। रोने लगा। इमाम ने फरमाया, खबरदार, आज तुम ये नहीं कह सकते हो कि तुझे औलाद न।
تم کو ہم نے 3 مرتبہ سمجھایا کہ بغیر اولاد مت مانگو، تمہارا حساب پورا ہو چکا ہے، تمہیں تیرا اب حساب کتاب سب کمپلیٹ تھا، تم نے زبردستی مجبوراً میرے پاس مجھے مجبور کیا، مجھے فورس کیا کہ میں تجھے ایک اولاد دوں، اور جب میں نے تجھے اولاد دی تو آج مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ دیکھو بغت، تیرے اعمال کے اندر کوئی بھی مسٹیک نظر نہیں آتی تھی، تم نے اولاد مانگی، حقیقت میں تم نے اولاد نہیں مانگی بلکہ خدا کے پاس ایک عذاب مانگا ہے۔ یہ تیرے لیے رحمت نہیں لیکن رحمت ضرور ہے، اب اس عذاب کو تجھے نبھانا ہوگا۔ اگر اس اولاد کو تم نے تکلیف پہنچائی، اگر اس اولاد کو تم نے کہیں پھینک دیا، قیامت کے دن میں تجھے اس طرح پھینک دوں گا، میں تیرا حساب لوں گا، میں تجھ سے یہ پوچھوں گا کہ تم نے ایک انسان کے ساتھ کیا یعنی ٹریٹ کیا۔ بہرحال اس کے گناہ اس طرح بڑھتے گئے اور بعد میں بہت رویا، لیکن آخر میں امام نے ایک مرتبہ اس کے لیے فرمایا تھا کہ 1912 کے اندر جو تم نے مجھ سے اولاد مانگی تھی، اس وقت کے تیرے اعمال نامے اور آج کے اعمال نامے میں بہت فرق ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے ایک اولاد کی وجہ سے۔ 2 نیگرو، افریقن نیگرو اس اولاد کو پالتے تھے اور بعد میں اس کی وفات ہو گئی، اور اچھا ہی ہوا کہ ایسا ہوا۔ بہرحال زنزبار کے اندر ایسے بھی بہت لوگ اس وقت آئے تھے 1914 کے اندر، اور ان لوگوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی اولاد مانگے، کوئی کروڑوں پتی تھا، کوئی اچھے خاصے مالدار تھے، لیکن جب یہ واقعہ ان کے سامنے پیش ہوا اور جب اس نے دیکھا کہ ایسی بات ہے تو سب لوگوں نے کان پکڑ کے توبہ کیا، اور اس طرح ہمیں بھی اس قسم کا ایک سبق ملتا ہے اس واقعے سے۔ اور بہرحال آج 1914 تک آئے اور 14 سال کی باتیں ہوئی، اور انشاءاللہ تیسرے لیکچر کے اندر ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور اس سے بھی اچھی کلاس انشاءاللہ آپ کے تعاون سے لیں گے۔